آپ کو معلوم ہے کہ بھیڑیا واحد جانور ہے جو اپنے والدین کا انتہائی وفادار ہے۔ یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ یہ ایک غیرت مند جانور ہے، اس لیے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بھیڑیا واحد ایسا جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا، بلکہ جس دن پکڑا جاتا ہے اس وقت وہ خوراک لینا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کو کبھی بھی آپ چڑیا گھر یا پھر سرکس میں نہیں دیکھ پاتے۔ اس کے مقابلے میں شیر، چیتا، مگرمچھ اور ہاتھی سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور نہ ہی بھیڑیا محرم یعنی اپنی مؤنث والدہ یا بہن پر کبھی بھی نہیں جھانکتا۔ یعنی باقی جانوروں سے بالکل مختلف بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کی پہچان رکھتا ہے اور بری نگاہ سے دیکھتا تک نہیں۔ بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مؤنث سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ اسی طرح مؤنث یعنی اس کی شریک حیات بھیڑیا کے ساتھ اسی طرح وفاداری نبھاتی ہے۔ بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جوڑے میں سے اگر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم 3 ماہ کھڑا بطور ماتم افسوس کرتا ہے۔ بھیڑیے کو عربی زبان میں ابن البار کہتے ہیں، یعنی نیک بیٹا، کیونکہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ شیر جیسا خونخوار بننے سے بہتر ہے بھیڑیے جیسا نسلی ہونا۔ بھیڑیے کی خصوصیات آپ کو بتائی ہیں، لیکن قابل ذکر جو خصوصیات ہیں کہ وہ اپنی بیگم کے علاوہ کسی کے ساتھ منہ نہیں مارتا اور وہ بوڑھے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، کیونکہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں اور وہ شکار نہ کر پائیں تو ان کا بیٹا بچہ بھیڑیا ان کے لیے شکار کا بندوبست کرتا ہے۔ اگر ہم بھیڑیے کی انہی 3 خصوصیات کو ہی اپنا لیں تو ہمیں زندگی گزارنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے میرے پاک پروردگار کہ جس طرح تو نے اس بھیڑیے کے ذہن میں ڈال دیا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، میرے پروردگار آج کے انسانوں کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ڈال دے کیونکہ انسان اب بھیڑیوں سے بھی نبتر ہو۔